جی ہم قد کے اوپر بات کر رہے ہیں، بچوں کی ہائٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی جو ہائٹ کی گروتھ ہے وہ کس طریقے سے اچھی ہو سکتی ہے، ان کی نشو و نما کیسے اچھی ہو سکتی ہے. بچوں کی جو ہائٹ ہے اس کی نشو و نما کے مراحل کون کون سے؟ دیکھیں، ایک تو پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے 2 سال جو ماں کے پیٹ سے جب سے اس نے کنسیو کیا یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلے 2 سال مطلب 1000 ڈیز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں مدر کی ہیلتھ اور انفیکشنز اور ویکسینیشن اور بریسٹ فیڈنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہم کہہ لیں کہ یہ ایک بچپن کا جو ایک انفینسی کا ٹائم ہے، پھر بچپن کا، اور پھر ایک بلوغت سے پہلے کا ٹائم اور ایک بلوغت کا ٹائم ہے. 4 سال کے بعد ہر سال 5 سے 6 سینٹی میٹر ہائٹ بڑھنی ہے. لیکن جب بلوغت آنی ہوتی ہے، جب پیوبرٹی آنی ہوتی ہے، تو ایک دم گروتھ سپرٹ آتی ہے جس میں آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ 1 سال میں 10 سینٹی میٹر تک بھی آپ کی ہائٹ بڑھ سکتی ہے. تو وہ جو پیوبرٹل ٹائم ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پیوبرٹی آ گئی، مطلب بچیوں کو ماہواری وغیرہ سٹارٹ ہو گئی تو شاید ان کی ہائٹ نہیں بڑھے گی، لیکن اس کے بعد بھی چانسز ہوتے ہیں کہ 4 to 5 سینٹی میٹر بچے کی ہائٹ بڑھ سکتی ہے. مطلب 18-19 سال تک کی بھی عمر میں چانسز ہوتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پیوبرٹی کب آئی ہے. جب پیوبرٹی کب آئی ہے، جو بچیوں کے اندر ڈفرینٹ ہوتا ہے، بوائز کے اندر ڈفرینٹ ہوتا ہے. پیوبرٹل اگر آپ کی پیوبرٹی آ گئی، بیسیکلی جب بچیوں کے اندر جیسے کہ ماہواری آتی ہے تو جو گروتھ بون کے اندر ایک گروتھ پلیٹس ہوتی ہیں، تو وہ گروتھ پلیٹس کو آپ کہہ دیں کہ وہ بننا بند ہو جاتی ہیں. اس کے اندر پھر اور ہڈی نہیں بن سکتی. تو وہ پیوبرٹی جو ایک پیوبرٹل گروتھ یا بلوغت کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد ہڈیاں ایز سچ اس طرح سے نہیں بڑھ سکتی. تو وہ ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے. کچھ بچیوں کو جلدی آ جاتی ہے یا لڑکوں کو جلدی بلوغت ہو جاتی ہے. جن کو لیٹ ہوتی ہے ان کو ہم لیٹ بلومرز کہتے ہیں. کہ اس میں اسپیسیفکلی ہوتا ہے کہ اگر باپ کی داڑھی دیر سے آئی تھی 16 ایئرس، تو پھر چانسز یہ ہیں کہ بچے کی بھی بلوغت جب تک نہیں آئے گی تب تک اس کی ہائٹ بڑھنے کی ٹینڈنسی ہے. اسی طرح سے اگر ایک مطلب مدر کو بھی اگر 14-15 ایئرس پہ پیریڈز آئے تھے تو وہ اس کی تب تک ٹینڈنسی تھی ہائٹ بڑھنے کی، تو اس بچی کے بھی چانسز ہیں کہ جب تک نہیں آئے گی تو اس کی ہائٹ بڑھتی رہے گی. اچھا، کچھ بچیوں کو تو 11-12 سال کی عمر میں بھی جلدی ایج میں، تو اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ان کی ہائٹ آگے نہیں بڑھے گی؟ وہ 4 to 5 سینٹی میٹر بڑھ سکتی ہے، اس کے بعد بھی بڑھ سکتی ہے. ہاں، لیکن کیونکہ وہ تبھی آئی نا جب اس نے اپنی پیوبرٹل اس نے اپنی وہ ٹینڈنسی اچیو کر لی. تو جو اس کا گروتھ سپرٹ آنا تھا، جو اس کی ایک دم ہائٹ بڑھنی تھی، وہ بھی جس وہ پیوبرٹی کے ٹائم پہ تھی اس کی بڑھے گی. کیا بچوں کو کوئی ایسے ملٹی وائٹامنس، کوئی ایسے وائٹامنس کے کوئی سورسز کچھ ایسے ان کو پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں، کھلائے جا سکتے ہیں؟ کوئی ایسے شارٹس لگوائے جا سکتے ہیں؟ ان کی کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے ان کی ہائٹ گروتھ جو ہے وہ بہت اسمارٹ ہو؟ دیکھیں فضا، کہ کہتے ہیں یہ ایک چیز کو سمجھ لیں کہ اچھی خوراک کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن بینگ اے مدر آپ بھی جانتی ہیں کہ بچے کھانے میں چوزی ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اگر ڈیفیشنسی ہے تو ان منرلس کا فائدہ ہوگا. ایک ہوتے ہیں واٹر سولوبل ہوتے ہیں جو، تو وہ اس طرح کے منرلز اگر آپ کی باڈی میں کمی نہیں ہے اور ڈائٹ سے آپ پراپر لے رہے تھے تو وہ دیں گے، تو آپ کو مہنگے پیشاب کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے کیونکہ وہ واٹر سولوبل تھے تو وہ اس میں نکل جائیں گے یورین میں. اب جو وٹامن ڈی ہے، بڑے ڈاکٹرز اس کا کہتے ہیں کہ وٹامن ڈی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن اگر باڈی میں کمی ہے تو اس کو دینے کا فائدہ ہے. اگر کمی نہیں تھی اور آپ انجیکشن پہ انجیکشن پلائی جا رہے ہیں، کیسے چلے گا؟ اس کے کوئی علامات ہمیں ہے کوئی اس کی، اس بچے کے اندر وائٹامن ڈی کے سورس کی کمی ہے، پھر کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں اس کے اندر جب کمی ہوتی ہے، ایک تو ہائٹ ہی چھوٹی ہوتی ہے. اگر آپ کی ہائٹ چھوٹی لگ رہی ہے، آپ وٹامن ڈی دینا چاہتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتی ہوں لیولز کرا لیں. سستا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت مہنگا نہیں ہوتا، 25 وٹامن ڈی کا لیول ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کرا لیں. کیونکہ چھوٹے بچوں کو ایزیلی ہو جاتا ہے. ٹیسٹ کا نام کیا ہے؟ 25 وٹامن ڈی لیول. 25 وٹامن ڈی لیول. انٹرسٹنگلی میں نے دیکھا ہے بہت سے ڈاکٹرز کو بھی کہ وہ کیونکہ ایک ہی جیسے وہ انجیکشن پہ انجیکشن پلا رہے ہوتے ہیں، اور میں نے بچوں کو وٹامن ڈی کی ٹاکسیسٹی زیادتی کے ساتھ دیکھا ہے. اور انٹرسٹنگلی اگر وٹامن ڈی باڈی میں بہت زیادہ ہو جائے تو بھی بونز ویک ہو جاتی ہیں اور گرو کرنا بند کر دیتی ہیں. تو پھر وٹامن ڈی اگر زیادہ آ جائے تو اس کو فلش آؤٹ کر سکتے ہیں باڈی میں؟ وہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو فلش آؤٹ کرنا. تو اس لیے غیر ضروری طور پہ بالکل آپ کو پلاتے نہیں جانا چاہیے. ڈاکٹر سے پوچھ کے کرے. ڈیلی الاؤنس ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن وہ جو انجیکشن ہوتے ہیں 2 لاکھ یونٹ کے، وہ بھی ہر ہفتے پی رہے ہوتے ہیں یا پلا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے میں نے دیکھا ہے کئی بار وہ بچے وہ آتے ہیں جو دکھ رہے ہوتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی ہے، لیکن بیسیکلی ان میں وٹامن ڈی کی زیادتی ہو گئی ہوتی ہے. اچھا، یہ جو بازار سے لے لیتی ہیں امیاں بچوں کی، موسٹلی میڈیکل اسٹور جائیں گی، پیناڈول لینے جائیں گی، وہیں پہ ایک سرپ کی شیشی مل جائے گی بچوں کی ہائٹ کے لیے، بچوں کی گروتھ کے لیے. کوئی دودھ کا پاؤڈر ڈبہ بھی مل جائے گا بچوں کی گروتھ کے لیے، وہ اٹھا کے نا گروسری میں رکھ لیں گی اور آ کے بچوں کو سرپ وہ ملٹی وائٹامن والے ایسے پوچھے بغیر گروتھ کے سرپ، اس سے گروتھ بڑھتی ہے، اس کے اندر آئرن ہے. بچے کی پوٹی کا کلر کالا ہو جاتا ہے. بالکل. اور پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے دوڑتی ہیں کہ یہ بچے کے پوٹی کا کلر چینج ہو گیا. تو یہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں، جو کر رہے ہیں لوگ، از دیٹ اوکے ٹو بیئر؟ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اور جو وٹامن ڈی ہے جب یہ ایکسیس میں ہو جاتا ہے تو یہ کڈنی سٹونز بھی بنا دیتا ہے، باڈی ویکنیس کرے گا، بون گروتھ کم ہو جائے گی.
تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کمی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں پھر وہی کہتی ہوں, لوگ جو ہے نا ڈاکٹروں کی 3,000 کی 4,000 کی فیس دے دیتے ہیں, لیکن ایک ٹیسٹ جو شاید 1000 میں ہونا ہو یا وہ اس کو کرا کے آپ اپنے بیس لائن کنفرم کریں کہ اس چیز کی ڈیفیشنسی ہے, اور اگر ڈیفیشنسی ہے تو اس کو پراپر طریقے سے آپ جو ہے کور کروائیں, اور پھر آپ اپنے طریقے سے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. تو ون فٹ فار آل نہیں ہوتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے, اس کو پراپرلی آپ ڈائگنوز کروائیں. اور وہی میں نے کہا کہ قد چھوٹے ہونے کے ساتھ اگر وزن کم ہے یا وزن زیادہ ہے تو یہ پھر پرابلمٹک ہے, گو ٹو ڈاکٹر. معاشرتی دباؤ بھی بہت ہوتا ہے کچھ پیرنٹس کو کہ اگر ان کی ہائٹ نارمل ہے اور بچوں کی ہائٹ چھوٹی رہ گئی ہے تو معاشرہ بھی نا عجیب سے بات, عجیب سے تانے. میں آپ کو بتاتی ہوں, معاشرتی دباؤ میں شادیوں میں دیکھیں کتنا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ شادی کے لیے لڑکی کہتی ہے لڑکے کا 6 فٹ کا قد ہونا چاہیے, لڑکا کہتا نہیں یہ لڑکی تو چھوٹی سی ٹگی سی ہے, اس سے میں نے شادی نہیں. مطلب واٹ دا ہیل یار, واٹس گوئنگ آن. یہ بھی تو مسائل ہیں معاشرے کے, اور یہ پہ پیرنٹس کو جو معاشرتی پریشر ہے وہ بھی تو بیچارے وہ بیئر کریں. اب ان سب چیزوں سے کیسے چھٹکارا حاصل ہوگا؟ وہ جو ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ماں باپ کی آنکھ سے تو بچہ خوبصورت دکھنا چاہیے, تو وہ اگر دنیا آپ کے کان میں ڈالتی بھی بات تو آپ اپنے بچوں کے وہ نہ کریں. مطلب آپ شادیوں میں بھی پرابلم کر رہے ہیں نا لوگ, یہ بھی تو دیکھیں. پھر میں ان کو یہی کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو تعلیم اتنی دلوائیں کہ اس کا قد ویسے ہی اتنا اونچا ہو جائے کہ اس کے سامنے دوسرے چھوٹے لگنا شروع ہو جائیں. تو میں تو ان کو بڑا سمجھاتی ہوں, میں کہتی ہوں آج کل بلکہ آپ کو خود پتا ہوگا ٹال لڑکیوں کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. میں نے کہا لڑکے نہیں ملتے, میں نے کہا یہ تو 5 انچ کی ہیل پہن کے لمبی ہو جائے گی. میں کرتی ہوں, میرا زیادہ مسئلہ ہے. آپ یہی دیکھیں انڈسٹری میں کوئی نہیں لگتا, میری ہائٹ اتنی. آپ ہماری انڈسٹری میں دیکھ لیں, اب میں نام نہیں لوں گی کیونکہ وہ پھر وہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا, لیکن کتنی جو درمیانے قد کی ہیروئنز ہیں 5.2 کی ہوں گی. انڈیا کی بات لے لیں, رانی مکھرجی کی لے لیں, تو وہ انڈسٹری کو جب رول کر گئیں تو یہ تو پھر باتیں سیکنڈریلی ہوتی ہے. اور اگر شادی کسی بندے نے آپ سے اس لیے کرنی ہے کہ اس لیے آپ کو ریجیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا قد چھوٹا ہے, تو پھر وہ ریجیکٹ ہی کر دے تو بہتر ہے وہ نہ ہی ملے. جو آپ کے قد پہ آپ کو چھوڑ دے گا وہ بعد میں پھر اس نے کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا کے آپ کو چھوڑ ہی دینا ہے. دیکھیں جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس پہ شکر صبر کرنے کے بجائے بس ہم یہ اسی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ یار یہ لوگ کیا کہیں گے, یار وہ کیا بات کریں. ماں باپ رشتہ دیکھتے وقت خاص طور پہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ جو لڑکی ہم بیاہ کے لائیں گے اس کا قد چھوٹا ہے تو اس کے بعد پھر میرے آگے پوری نسل کا قد چھوٹا ہو جائے گا. وہ یہ اس ٹینشن میں نا اس اچھی سے خاصی لڑکی, پیاری لڑکی, خاندان اچھا, ٹھیک ہے, سلیقے والی, پڑھی لکھی, سگڑ, مگر اس قد کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر کے آ جائیں گے. صرف یہ کہیں گے کہ نہیں آگے تو میری پوری نسلیں چھوٹے قد کی ہو جائیں گی تو میرا لہیم شہیم بچہ جو ہے میں اس سے شادی کراؤں. ایسے کر کے آ جاتی ہیں. پھر یہی بات, وہ پھر ٹراما بچی کو, پھر اس کے فیملی پہ ٹراما. یہی تو ہمارا معاشرتی دباؤ ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں, یہ ایک اس فیملی کی ذہنیت ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے. تو کئی جگہ جاتی اگر دیکھیں تو اگر آپ لڑکی چوز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے وہ پڑھی لکھی ہو, وہ باکردار ہو, کیونکہ اگر وہ باکردار نہیں ہوگی, پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو بھی آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ایک پڑھی لکھی ماں پورا ایک معاشرہ تشکیل کر دیتی ہے. میں یہ نہیں کہتی وہ جاب کرتی ہو, میں بالکل اس پہ نہیں ہوتی, لیکن وہ اتنی ضرور پڑھی لکھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے. دیکھیں آگے میرے کزنز ہیں, وہ کہتے تھے کہ شادی کریں گے تو ایک ورکنگ وومن مطلب جو ایجوکیٹڈ ہو یا جو کچھ کرتی ہو وہ اس لیے کہ کل کلاں کو اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو مجھے ہوگا کہ میری وائف جو ہے وہ عزت کے ساتھ ایک حلال رزق کے ساتھ میرے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے. تو اگر میں پھر وہی والی بات کہتی ہوں کہ اگر قد کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹا ہے, ہارمونل پرابلمس کی وجہ سے چھوٹا ہے, یا ڈائٹ ٹھیک نہ ہونے کی, اس کو پلیز ٹھیک کروائیں تاکہ ایک ایکچوئل پوٹینشیل پہ ہو جائے. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی آپ کو قد واقعی آپ کو چھوٹا لگتا ہے تو ہم ہڈیوں کی ایج دیکھتے ہیں. اگر آپ کا بچے کی عمر 10 سال ہے اور ہڈیوں کی عمر بھی 10 سال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی اور جینیٹک ٹینڈنسی ہے کہ یہ چھوٹا ہوگا. لیکن اگر ہڈیوں کی ایج کم ہوتی ہے کہ اگر ایک بچہ 10 سال کا ہے, اس کی ہڈیوں کی ایج 8 سال ہے, ہڈیوں کا صرف آپ نے ایکس رے کرانا ہوتا ہے, اس پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی ایج ہے. تو اگر ہڈیوں کی بچے کی عمر 10 سال ہے لیکن ہڈیوں کی ایج 8 سال یا 7 سال ہے تو ڈاکٹر کو چیک کرائیں. پھر وٹامن کی کمی ہو سکتی ہے, نیوٹریشن کی کمی ہو سکتی ہے, کوئی انڈر لائن ڈیزیز ہو سکتا ہے, کوئی بیماری ہو سکتی ہے جو ڈھکی چھپی حالت میں ٹھیک ہو, پھر اس کو ٹھیک کرائیں, پھر آپ اپنے ایکچوئل پوٹینشیل پہ پہنچ جائیں گے. کیا بات ہے جی, تھینک یو سو مچ. اور آخری میں جلدی کہ ہم پیک اپ کریں, میں 2 سوال جلدی پوچھنا چاہوں گی. کیا لٹکنے سے تو اس سے کیا قد لمبا ہوتا ہے, اور دوسرا کیلے کھانے سے کیا قد لمبا ہوتا ہے؟ اکیلے کیونکہ ایک نیوٹریشس ڈائٹ ہوتی ہے تو وہ بچوں کو فروٹس کی طرف ہوتا ہے. یہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے نا, جو جب بھی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں وہ سوئمنگ کریں تو گروتھ ہارمون بھی ریلیز ہوتا ہے. تو جب ہم اسٹریچ کرتے ہیں ایک گروتھ ہارمون بھی ریلیز ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا
कई पोस्चर ना हम ऐसे झुक के बैठते हैं, तो उससे भी कद एक्चुअली होता छोटा लेकिन दिखना छोटा हो जाता है। तो जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपकी स्पाइनल स्ट्रेटनिंग हो जाती है, तो वो आपका कद लंबा दिखना शुरू हो जाता है। नहीं होगा तो आप ऐसे करके होंगे, और जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी स्पाइन जब ऐसे करके आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका कद लंबा दिखता है। क्या बात है, ये मेरी अम्मी करवाया करती थी। हमारे सारे भाई बहन में हम इतने लंबे नहीं है, हम इस तरह से लटका करते थे, और मैं केले बहुत खाती थी, मैं अपने भाई बहनों से ज़्यादा लंबी हूँ। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। चलेगी।